إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمين. محترم حاضرین مجلس، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، عزت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم تمام انسانوں کا اکیلا اور تنہا پالنہار ہے. بعدہ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ہو تمام نبیوں پر. والیوم کم کرو، تھوڑا اس کا والیوم کم کرو، اس کا ساؤنڈ کم کرو اس کا. خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. حاضرین، ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج رمضان المبارک کی آخری تاخرات ہے اور یہ ہم تمام کے لیے ایک احتساب کی گھڑی ہے کہ ہم نے سارا رمضان المبارک جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک خصوصی مہمان بن کر ایک ٹیچر کی حیثیت سے میرے اور آپ کی زندگی میں آیا تھا اور اپنے ساتھ پورا ایک کورس ڈیزائن کر کے آیا تھا روزوں کی شکل میں، اور یہ رمضان ہم سے جاتے جاتے ایک ڈگری، ایک سند مجھے اور آپ کو دے کے جاتا ہے. آج کی تاخرات مجھے اور آپ کو اس چیز کی فکر لائق ہونی چاہیے کہ کیا وہ ڈگری ہمارے پاس آئی ہے یا نہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سی ڈگری ہے جو رمضان مجھے اور آپ کو دیتا ہے؟ کون سی ڈگری ہے؟ روزہ نماز کی ڈگری دیتا ہے. کون سی ڈگری دیتا ہے رمضان؟ سرٹیفکیٹ دے کے جاتا ہے مجھے اور آپ کو. تقویٰ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ ہے. کیا ہے؟ میرے اور آپ کی اس رمضان کے اندر ٹریننگ ہوتی ہے پورے کے پورے مہینے. کس کی ٹریننگ؟ کہ باقیہ 11 مہینے مجھے اور آپ کو کیسے گزارنے ہیں. اور میں نے خطبے کے اندر 3 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں سٹارٹنگ میں. وہ میں نہیں، اس سے پہلے جو مولوی صاحب تھے وہ بھی پڑھے ہوں گے. خطبہ جمعہ کے اندر بھی پڑھی جاتی ہیں، خطبہ نکاح کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے. کون سی 3 آیتیں ہیں؟ تقویٰ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہر مقرر پڑھتا ہے، ہر خطیب پڑھتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں پڑھتے تھے. آخر وجہ کیا ہے؟ اتنا سارا قرآن ہے، دوسری آیتیں بھی پڑھ سکتے تھے، یہ 3 آیتیں کیوں پڑھتے تھے اللہ کے نبی؟ ہے جواب کوئی اس کا؟ نہیں معلوم.
یہی ہے، جب میں پڑھ رہا تھا تو سب کے چہرے دیکھ رہا تھا، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی اپنے کاموں میں بزی ہے، تھا کہ نہیں؟ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیتیں ہمارے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے پڑھی جا رہی ہیں۔ ہماری مینٹالٹی کیا ہے، ہماری مائنڈ سیٹ کیا ہے ہمارا؟ جیسا اردو خطبہ شروع ہوتا تو مولوی صاحب کی طرف ہمیں دیکھنا، اس سے پہلے انہوں کیا بھی پڑھیں گے، اس سے ہمارا کیا بھی لینا دینا نہیں۔ یہ یہاں کا نہیں، ہر جگہ کا یہی ماحول ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 آیتیں کیوں پڑھتے تھے؟ مثال کے طور پر کسی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی خبر دیتے تھے تو اس سے پہلے 3 آیتیں پڑھتے تھے۔ اس کے اندر اللہ کا ڈر بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو چیزیں تم سننے والے ہو قرآن و حدیث کی، اس کو سننے سے پہلے اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو، تاکہ تمہارا دماغ، تمہارا کانسنٹریشن پورا ان باتوں کی طرف رہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب خطبہ دیتا ہے امام، کوئی بیان کرتا ہے تو ہمارا دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں جانے لگتا ہے۔ تو یہ 3 آیتیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ اپنے دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا کر کے قرآن و حدیث کی باتوں کو سنا جائے۔ یہی وجہ تھی۔ اور آخر یہ ہر خطبے میں بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی خطبہ نکاح میں بھی کیا ہے، یہ 3 آیتیں پڑھتے تھے۔ آخر نکاح کا ان آیتوں سے کیا کنیکشن ہے؟ اس کے بعد میں اپنا خطبہ شروع کروں گا۔ پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ 3 آیتیں ہیں کیا اصل میں۔ تینوں آیتوں میں تقوی کا حکم ہے کہ تم اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ یہ 3 آیتیں ہر خطبے سے کیوں ریلیٹڈ ہیں؟ مثال کے طور پر چلو خطبہ نکاح سے مان لیتے ہیں ہم لوگ۔ پہلی آیت کیا پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اتنا ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرتے دم تک تم کیا رہنا، مسلمان رہنا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ مرتے دم تک وہ ایمان پر قائم رہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ بھائی ہم اہل حدیث ہے نا، مرتے دم تک رہتے نہیں کیا؟ پھر گارنٹی ہے کسی کو؟ مرتے دم تک ایمان پر، اسلام تک کوئی قائم رہ سکتا ہے کیا؟ نہیں رہ سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں ایک صحابی کا، غور سے سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایسا، اور ابو ہریرہ بھی اس جماعت کے اندر موجود تھے۔ اللہ کے نبی جاتے جاتے ایک بات کہہ گئے کہ تم میں ایک ایسا شخص ہے جس کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے، اس کا جو داڑھ ہے وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ کس کے لیے بول رہے اللہ کے نبی؟ ہے صحابہ کے لیے۔ میں نے تم میں سے، وہ جماعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہے ہیں کہ تم میں سے ایک ایسا انسان ہے جس کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کا جو داڑھ ہے احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ اور آپ آج جا کے دیکھیں گے احد پہاڑ 12 کلومیٹر پر گھرا ہوا ہے۔ احد پہاڑ کتنے کلومیٹر پر؟ 12 کلومیٹر پر گھرا ہوا یہ احد پہاڑ، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا جبڑا اتنا بڑا ہے۔ اب ابو ہریرہ پریشان ہو گئے اور اللہ کے نبی سے کوشچن نہیں کرے جا کے اللہ کے نبی وہ کون ہے بول کے، بس انتظار کرتے گئے۔ جتنے بھی صحابہ وہاں پہ موجود تھے سب کے چہرے وہ پڑھ لیے، سب کو کیا ہے اپنے دماغ میں یاد رکھ لیے، اور دیکھتے گئے سب کی موت اسلام پر ہوئی۔ جتنے بھی صحابہ موجود تھے سب کی موت کس پر ہوئی؟ اسلام پر ہوئی۔ اور 2 لوگ بچ گئے، اب ایک ابو ہریرہ اور ایک صحابی تھے رجال ابن عنفوہ، ان کا نام آتا ہے۔ یہ 2 صحابی بچ گئے۔ اب ابو ہریرہ کو اور زیادہ ٹینشن شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی تو بول دیے کہ جہنم کے اندر ہم جائیں گے اور ہمارا داڑھ اتنا بڑا ہوگا، تو ابو ہریرہ ڈرنا شروع کر دیے۔ اتنے میں اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ابھی چند دن گزرے تھے اللہ کے نبی کے انتقال کو، ادھر مسیلمہ کذاب کیا تھا؟ مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کرایا تھا کہ میں نبی ہوں۔ کیا تھا؟ نبوت کا دعویٰ کرتا رہتا۔ بہت سارے لوگ کیا ہے اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کو نبی ماننا چالو کر دیے۔ یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی ہے، وہ خلیفہ مقرر ہو گئے ہیں، لیکن ابھی اللہ کے نبی کی وصال کے غم میں تھے کہ وہاں پر ایک فتنہ چالو ہو گیا، نبوت کا فتنہ۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نبوت کے فتنے کو روکنے کے لیے، اور ایک بات بتا دوں، یہ رجال ابن عنفوہ جو صحابی تھے بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ سارے صحابہ کرام کے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ سب سے زیادہ رکھنے والے، سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو فالو کرنے والے تھے۔ یہ کون؟ رجال ابن عنفوہ۔ لیکن جب وہ فتنہ چالو ہوا تو ابو بکر صدیق کیا کرے، اس صحابی کو بلائے کہ تم ادھر آؤ۔ حالانکہ ان سے بڑے بڑے صحابہ تھے، عمر بن خطاب تھے، معاذ بن جبل، بہت بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن یہ کس کو بلاتے ہیں؟
رجال ابن عنفوا صحابی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ مسیلمہ کذاب کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جا کے تم اس کو روکو، اسلام کی دعوت دو اس کو۔ تو یہ صحابی وہاں پر جاتے ہیں۔ جانے کے بعد یہ مسیلمہ کذاب کیا کرتا ہے، ان کو لالچ دیتا ہے، اپنی پراپرٹی کا، اپنے بادشاہت کا لالچ دیتا ہے کہ میں تمہیں اپنی بادشاہت دے دوں گا، بس تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ وہ کیا کام تھا؟ لوگ تمہاری زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، لوگ تمہیں بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، بس تم جا کے لوگوں میں یہ وائرس پھیلا دو کہ نبی جیتے جی مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیے تھے۔ یعنی جیسے نبی، اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے تھے، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہ کہا ہے کہ میرے بعد مسیلمہ کذاب نبی ہے۔ تو یہ صحابی کا ایمان ڈگمگا گیا یہاں پر۔ ایمان کیا ہوگا ان کا؟ پیسوں کو دیکھ کر، لالچ کو دیکھ کر ان کا ایمان چلے گیا، اور آ کر مدینہ کے اندر سب لوگوں میں پھیلانا چالو کر دیے کہ مسیلمہ کذاب نبی ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ کو کنفرم ہو گیا کہ اللہ کے نبی جو پیشن گوئی کرے تھے انہی کی وجہ سے تھے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ چند صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں مسیلمہ کذاب کے پاس کہ جاؤ تم اس سے جنگ کرو۔ جب یہ جاتے ہیں وہاں پر تو ان کی آرمی بہت زیادہ رہتی ہے، ان کی فوج کیا ہے، بہت زیادہ رہتی ہے۔ مسلمان کیا ہے یہاں پر شکست کھاتے ہیں، ہار جاتے ہیں۔ اس کے بعد وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی صحابی کا نام سنیں، وحشی بن حرب۔ کون ہے یہ صحابی؟ وحشی بن حرب، سیرت سے بالکل لگاؤ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے تھے۔ کون؟ وحشی بن حرب۔ اسلام لانے سے پہلے انہوں کیا کیے تھے؟ حضرت جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کرنے والے تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اتنی اچھی اپرچونٹی مجھے ملی ہے، میں نے اسلام کا اتنا بڑا نقصان کر کے آیا ہوں، اب اس کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب انہوں کیا کرے، مجھے مسیلمہ کذاب کو قتل کرنا ہے کہیں سی بھی حالت میں۔ بڑے بہادر صحابی تھے، نکلتے ہیں مدینہ سے، جا کر مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب صحابہ کی فوج جا کر اس پر اٹیک کرتی ہے تو اس کے اندر رجال ابن عنفوا جو صحابی تھے وہ بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ کو کنفرم ہو گیا کہ یہ وہی انسان تھے جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کے اندر کی تھی۔ مجھے یہ واقعہ بیان کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بتانی ہے کہ اتنے بڑے اللہ والے صحابی جب ان کا ایمان آخری وقت میں ڈگمگا جا سکتا ہے تو میرا اور آپ کا ایمان کیوں نہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی کیا دعا سے کہا مجھے اور آپ کو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر لے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ اس کو جس طرف چاہے پھیر سکتا ہے۔ سورہ آل عمران کی جو پہلا صفحہ اس کی آخری آیت کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ یاد ہے سب کو دعا؟ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد دوبارہ گمراہی پر مت لوٹا۔ اور دوسری چیز قرآن کی ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک تو اللہ بول رہا تم ایمان والے ہو، اور آگے بول رہا کہ ایمان لاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ تم ایمان پر ہو صحیح، لیکن مرتے دم تک تمہارے ایمان پر باقی رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم مرتے دم تک ایمان پر رہنا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک کیا ہے؟ تم مسلمان بن کے رہنا۔ اور دوسری آیت کون سی ہے؟ سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر انسانوں کی پیدائش کے 3 طریقے بیان کیا کہ میں نے انسان کو 3 طریقوں سے پیدا کیا ہے۔ معلوم ہے کون سے 3 طریقے؟ سب سے پہلا طریقہ بے جان سے جاندار کو پیدا کرنا، دوسرا طریقہ جاندار سے جاندار کو پیدا کرنا، تیسرا طریقہ جو آج ہمارے میں فیمس ہے، جو بچے کی ولادت ہوتی ہے، ایک مرد اور ایک عورت جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک بچہ وجود میں آتا ہے۔ آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو جس نے خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک نفس اور ایک جان سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا اللہ نے؟ ایک نفس سے۔ سب سے پہلے اللہ کس کو پیدا کیا؟ آدم۔
آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. مٹی کون سی چیز ہے؟ جاندار چیز ہے. جاندار چیز ہے، بے جان چیز ہے. بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کیا. مٹی ایک بے جان ہے، آدم جاندار ہے. یہ سب سے پہلا طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ، جاندار سے جاندار کو پیدا کیا. آدم سے کس کو پیدا کیا؟ ہوا کو پیدا کیا. آدم بھی جاندار ہے اور ہوا بھی جاندار ہے، لیکن آپس میں ملن نہیں ہوا. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ جاندار سے جاندار کو پیدا کرنا، لیکن ایک فیمس میتھڈ کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ مرد اور عورت کا آپس میں ملنا. اللہ نے کہا خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اسی سے ان کے جوڑے کو نکالا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، جب وہ دونوں آپس میں ملے تو اس سے انسانی سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہوا. اور آگے اللہ نے کہا تساءلون بہ والارحام. کبھی اس آیت پر غور کریں. اللہ نے کہا کہ تم اللہ کا واسطہ دے کر آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو. تساءلون مانے ایک دوسرے سے مانگنا، بہی اللہ رب العالمین کا واسطہ دے کر، والارحام رشتہ داری توڑنے سے بچو. کیا مطلب ہے اس کا؟ بس سن لیے. سب کے شادیاں ہو کو ہے نہیں؟ یاد نہیں رہتا ہے. مول صاحب پڑھے بول کو آیا تھا. یہ کہاں یاد رہتا ہم نا؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے فلاں لڑکی کا رشتہ آپ سے کروا دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ یہ ہم نا اچھا یاد رہتا. اس سے پہلے انہوں کیا پڑھتے کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہم نا. تو اللہ کہہ رہا تساءلون بہ والارحام، تم آپس میں اللہ کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے جو مانگتے ہو، اس میں اللہ رب العالمین سے ڈرو. اس کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ پہلے شادی ہونے سے پہلے ماں باپ جا کے لڑکی والوں کے گھر سے لڑکی کا ہاتھ مانگتے ہیں. میں تمہاری لڑکی کا رشتہ اپنے لڑکے سے کرانا چاہتا ہوں اللہ کے حکم پر. تو اللہ کیا بول رہا؟ تم میرا واسطہ لے کر مانگ رہے ہو، لیکن آگے کیا ہے؟ تم رشتہ داری توڑنے سے بچنا. آج کیا ہوتا ہے؟ جیسے شادیاں ہو جاتی ہیں، آج جو شادیوں کے ٹوٹنے کا اصل ریزن کیا ہے؟ 6 مہینے ہو گئے شادی ٹوٹ گئی، سال میں شادی ٹوٹ گئی، 2 سال میں شادی ٹوٹ گئی. وجہ کیا ہے؟ شادیاں ٹوٹنے کا ریزن کیا ہے؟ آج اکثر رشتے جو ٹوٹتے ہیں نا، مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہو؟ مسٹیک کی وجہ سے نہیں، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے نہیں، غلط فہمی کی وجہ سے. سوچنے میں ہماری غلطی رہتی ہے. اور دوسری چیز کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ڈیڑھ دماغ لگا کو جیسی شادی ہوتی نا، پہلے رات میں پورا کلیئر کر ڈالتے. دیکھ ماں، تیرے سے پہلے فلاں سے میرا چکر تھا، پہلے کلیئر کر ڈالتا ہوں. لائف شروع ہونے سے پہلے کیا ہے؟ کلیئر کر ڈالتا ہوں. بعد میں چل کو تو بولنا نہیں مجھے، ایسا تھا نا تمہارا پہلے ہے بول کو. اب انہیں کیا بولتی؟ دیکھ بھائی تیرا جب ہے تو میرا بھی ہے گتی انہیں. جب تو اسٹارٹنگ تو اچھی ہو جاتی ہے الحمدللہ، آگے جب تھوڑا اگر کوئی غلطی ہو گئی تو کیا ہوتا؟ اسے وہ بات یاد آتی، اسے یہ بات یاد آتی، دونوں آپس میں بچھڑ جاتے. یہ 2 لڑکا لڑکی آپس میں نہیں بچھڑتے. کون بچھڑتے؟ 2 خاندان آپس میں بچھڑتے ہیں. 2 ایک لڑکا لڑکی نہیں بلکہ 2 خاندان آپس میں بچھڑ جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ 2 آیتیں ہو گئی. تیسری آیت کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، جب تم کوئی بات کہو تو سیدھی بات کرو، سچی بات کرو. آج ہوتا کیا ہے فیملی کے اندر، شادی شدہ جب زندگی ہوتی ہے تو عورت کیا ہے؟ مرد کے سارے راز جان لیتی ہے. سٹارٹنگ میں کیا ہے؟ اچھا بیہیویئر کرتی ہے، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتی. اسی مرحلے میں کیا ہے؟ مرد کے سارے راز جان لیتی، جو اس کی کمیاں ہیں، جو اس کے اندر غلطیاں ہیں، سب کچھ جان لیتی. اس کے بعد پوری زندگی ٹارچر کرنا شروع کرتی ہے اس کو. کرتی نہیں کرتی؟ آج لڑکیاں باس بن کے بیٹھی ہیں گھر کے اندر، لڑکے کیا ہے؟ باہر کچھ اپنے آپ کو مرد کہتے، لیکن جب گھر کے اندر جاتے ہیں تو ان کا کچھ بھی چلتا نہیں ہے. وہاں پر چلتا ہے نہیں چلتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر اللہ رب العالمین کہہ رہا وقولوا قولا سدیدا، جب تم کوئی بات کرو تو سیدھی بات کرو. اور ہر انسان کے اندر کمی تو ہوتی ہے نا، کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہے دنیا کے اندر. کیا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہے. یہ غلطیوں کو دیکھ کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل جانا. جیسا کہ میں نے کہا نا، مس انڈرسٹینڈنگ سے بہت سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اور مرد جتنا بھی کوشش کر لے، اپنی عورت کے سامنے کبھی بھی ہیرو نہیں بن سکتا. لیکن اس دنیا میں ایک ایسی شخصیت ہے جو گھر میں بھی ہیرو تھی، باہر بھی ہیرو تھی. کون ہے وہ؟ گھر میں بھی ہیرو تھے، اپنی عورتوں کے پاس بھی ان کا مقام تھا، مرتبہ تھا، باہر والے بھی ان کو ہیرو مانتے تھے. کون ہے؟ بولو زور سے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک ایسی زندگی گزری ہے، گھر کے اندر بھی ہیرو تھے اور باہر بھی ہیرو تھے. لیکن آج ہماری عورتوں کو کتنا بھی آپ کوشش کر لو خوش رکھنے کی، لیکن وہ تم سے سیٹسفائیڈ کبھی بھی نہیں ہو پائے گی. اللہ کے نبی نے کہا نا، میں جب معراج میں گیا تھا تو جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے. وجہ جب صحابہ نے پوچھی تو ان کے کفر کی وجہ سے کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ کفر کریں گے. اور آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کا شوہر بیچارہ پوری زندگی بھی اگر اپنی بیوی کو خوش رکھنے میں لگا دے نا، اگر تمہاری کوئی ایک بات جسٹ اے سنگل تھی، اگر تمہاری کوئی ایک بات بھی تمہاری بیوی کو پسند نہ آئے تو کیا بولے گی وہ؟ زندگی میں تم سے کبھی سکون ملا ہی نہیں. یہی بات اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر کہی ہے. کیا کہے گی عورت؟ زندگی میں تم سے مجھے کبھی سکون ملا ہی نہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا جہنم میں عورتیں سب سے زیادہ رہیں گی. ایک بڑا فیمس واقعہ ہے، لیکن اس کی سند کیا ہے مجھے نہیں پتا، صحیح ہے یا نہیں، لیکن ایسی سچویشن میں بڑا وائرل ہوا ہے واقعہ کہ ایک بہت بڑے کراماتی شیخ تھے. ایک شیخ جانتے ہیں نا، ان کی ایک وائف تھی، پوری دنیا ان کو ہیرو مانتی تھی، لیکن ان کی وائف کبھی ہیرو نہیں مانتی تھی. کیا بولتی تھی معلوم؟ کرامت ان کے صورت کے کرامت ہیں. کیا دکھاتی کہ کیا نہیں کی معلوم اس نے. ایک دن اچانک کیا ہوا، ان کی عورت باہر نکلی. ایک شیخ کیا کرے، وہ کونے سے اڑ کو وہ کونے میں جا کو گرے کرتے. دیکھو ہکا وکا رہے گی نہیں، گھر میں آ کو بولتی ہے کرامت بولے تو ایسی رہنا، تمہیں کرتے صورت کے کرامتاں. انہیں بولے یہ کرامت ہے تو مانتی کیا تو؟ اے ایسی بھائی کرامت رہنا سو گئی دیوانی، دوسرے کون بھی نہیں مہیش تھا سو نے وہاں، تو دیکھنے میں غلطی کر لی، دوسرا کون بھی نہیں مہیش وہاں سے اڑ کو ہنجاک پڑا سو. اس کے بعد کیا بولی معلوم انہیں؟ اسٹیج کی طرح میں بنگا ٹنگا چل رہے تھے سو وہاں. کیا بولی؟ بنگا ٹنگا اڑ لے جا کر تمہیں گرے سو وہاں. تو بولنے کا مطلب کیا ہے، مرد کتنا بھی کر لے عورت کے لیے، لیکن عورت کبھی بھی مرد سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو جو رشتے نبھتے ہیں نا، یہ انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر نبھتے ہیں. ایک سچا واقعہ ہے، ایک مرد تھا، ایک عورت تھی. مرد کیا ہے بڑا بدصورت تھا، لیکن عورت بڑی خوبصورت تھی. دونوں کا نکاح آپس میں ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ مرد جا کے عورت سے بولتا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے تجھ جیسی خوبصورت بیوی عطا کیا. انہیں سامنے سے کیا آنسر کری معلوم؟ ہم دونوں جنتی ہیں. کیا تو لنک ہے. انہیں جا کو کیا بولتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ تیری جیسی خوبصورت لڑکی مجھے ملی ہے. انہیں سامنے سے کیا آنسر کرتی ہے؟ ہمیں دونوں جنتی. کیا سمجھ میں یہ بات؟ اس کے بعد آگے وضاحت کری کہ تو نے مجھے پا کر اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ شکر ادا کرنے والوں کے لیے جنت ہے. اور میں نے تجھے پا کر اللہ رب العالمین کے لیے صبر کیا کہ تو کتنا بھی بدصورت ہو تو اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے، میں نے صبر کیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے. تو نے شکر ادا کر کے جنت پالی اور میں نے صبر کر کے جنت پالی. تو ایسی ہونا چاہیے زندگی. اگر اپنے سامنے والے شوہر کے اندر کچھ بھی کمی ہو تو کس کے لیے معاف کرنا؟ اللہ رب العالمین کے لیے اس کو معاف کر دینا چاہیے. تو لہٰذا جب تک مرد اور عورت کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں آتی، اس وقت تک قول سدید جو اللہ نے کہا ہے سچی بات، یہ کبھی بھی ہماری زندگی کے اندر نہیں آ سکتی ہے. تو لہٰذا یہ 3 آیتوں کا مفہوم تھا جو شادی سے ریلیٹڈ تھی، یہ 3 آیتیں. اور آج ہمارے خطبے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میدان محشر کا انٹروڈکشن، تعارف کہ میدان محشر جو کل آنے والا ہے وہ حقیقت میں کیسا ہونے والا ہے. اللہ نے سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 106 90 سے 106 کے درمیان سارا کا سارا میدان محشر کا جو ماحول ہونے والا ہے اس کے اندر بیان کر دیا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھی باتیں سنی جائیں ذرا غور سے سنیں، اور بہتر ہے کہ اپنے پاس اگر موبائل ہے تو قرآن کھول کے رکھیں. سورہ شعراء آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 106، تاکہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بھی پتہ چلے اور جو تفسیر میں کروں گا وہ تفسیر بھی آپ کے سمجھ میں آ سکے. تو اللہ رب العالمین نے کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. میدان محشر جو ہوگا نا، میدان محشر میں لوگوں کے 2 گروپ ہوں گے. پورا کا پورا میدان محشر. ایک سوال آپ لوگوں سے، میدان محشر کہاں لگنے والا ہے؟ میدان محشر کہاں لگنے والا ہے؟ ہاں، قیامت کے دن تو لگنا ہے. پلیس کون سی ہے؟ ہاں، عرفہ نا. کون سی پلیس ہے؟ نہیں معلوم.
اسی زمین پر کنفرم ہے، بٹ کون سے پلیس میں لگنے والا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کی بھی تعین کی ہے کہ یہ پلیس میں میدان محشر لگنے والا ہے۔ آپ لوگوں سے سوال ہے کون سی پلیس ہے وہ؟ ہاں، یمن معلوم؟ یمن، آج جو یمن سٹی ہے حقیقت میں وہ کل کا میدان محشر ہے۔ یہ زمین ساری کی ساری درہم برہم کر دی جائے گی، اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا ہے میدان محشر کے اندر یا پھر یمن کے اندر میدان محشر کو لگانے والا ہے۔ اس کے اندر لوگوں کے دو گروپس ہوں گے۔ اللہ نے اس آیت میں کہا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ ایک ہوگا متقین کا گروپ اور دوسرا ہوگا غاوین کا گروپ۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین متقیوں سے جنت کو قریب کر دے گا۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ جنت میں ان کو جانا چاہے، وہ متقین کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا چاہے، کنفرم ہے۔ اس کے بعد جنت خریب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ یہ جو جنت دیکھ رہے ہو نا، اس کا وارث میں اپنے ان بندوں کو بنانے والا ہوں جن کے دل میں ڈر ہو، تقویٰ ہو۔ تو اللہ نے کنفرم کر دیا، کلیئر کر دیا۔ پھر جنت کو خریب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن عثیمین میں اس کا بڑا بہترین جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میدان محشر کے اندر لوگوں کو دو تکلیفیں لاحق ہونے والی ہیں۔ ایک ہے فزیکلی تکلیف اور ایک ہے مینٹلی تکلیف۔ ایک ہے جسمانی تکلیف اور ایک ہے روحانی یعنی مینٹلی تکلیف، دماغی تکلیف۔ جسمانی تکلیف اس اعتبار سے کہ سورج کتنے میل کے فاصلے پر ہوگا؟ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ علماء نے اس کو کہا ہے کہ 1 ہاتھ، جتنا ہمارا 1 ہاتھ کی لمبائی ہے اتنی دور پر سورج ہونے والا ہے۔ اس سورج کی گرمی انسان کہے آج ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، بغیر اے سی بغیر کولر کے رہ نہیں سکتا ہے۔ اے سی کے بعد بھی کیا ہے سیٹسفائیڈ نہیں ہو پا رہا انسان۔ تو ایک اعتبار سے میدان محشر میں جسمانی تکلیف کیا ہے؟ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور روحانی تکلیف کیا ہے؟ مینٹلی تکلیف الاؤنس ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کیا ہے نام اعمال ڈسٹریبیوٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اب دماغی طور پر ٹینشن یہ ہے کہ ہمارا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملتا کہ دائیں ہاتھ میں ملتا کہ نہیں معلوم۔ سیدھے ہاتھ میں ملا تو اوکے کوئی بات نہیں، جنت مل جاتی۔ اگر دائیں ہاتھ میں مل گیا تو جہنم فکس ہے۔ تو گویا ایک اعتبار سے پورا کا پورا میدان محشر ایک ہرر سین کریٹ کرنے والا ہے۔ اس میدان محشر سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا سوائے ایک انسان کے۔ کون ہے وہ؟ سوائے ایک انسان اس میدان محشر کی سختی سے بچیں گے۔ کون؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ سارے نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ تو یہ جو میدان محشر ہوگا متقیوں کے لیے بھی ایک ڈراؤنا خواب رہے گا اور غاوین کے لیے بھی۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ تم جنت کو گھسیٹ کر لاؤ، تاکہ جو متقیوں کے دلوں میں ڈر ہے ان کے دلوں سے اس ڈر کو مجھے نکالنا ہے۔ جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہی کیا ہے یہ دلی طور پر مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائیں کہ اللہ دنیا کے اندر ہمارے سیکریفائسز کا بدلہ کیا ہے؟ جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ اور دوسرا سوال وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو گھسیٹ کے نہیں لایا جائے گا۔ برزت کہتے ہیں ایک دور سے ایک نظارہ دکھا دینا۔ غاوین کو کیا ہے ایک دور ہی سے جنت جہنم دکھا دی جائے گی۔ یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدرج اولا جہنمیوں کے قریب جہنم کو کرنا چاہیے تھا نا، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کو ٹھکرایا ہے، ان لوگوں کے قریب کرنا چاہیے تھا نا جہنم کو۔ لیکن اللہ کیا ہے جنتیوں سے تو قریب کر رہا ہے لیکن جہنمیوں سے جہنم کو دور ہی رکھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اللہ کے غصے پر حاوی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا اس کے بعد اللہ نے ایک کتاب بنایا، کتبک، اور اس کتاب کے اندر ایک چیز اللہ نے لکھی اور لکھ کر کیا کیا؟ فہو عندہ فوق العرش، اس کو اپنے پاس عرش کے قریب رکھ لیا۔
ایک ہوتا ہے کتاب لکھ کر عرش پر رکھنا، اور ایک ہوتا ہے عرش میں اپنے پاس رکھ لینا. دونوں میں کیا زمین آسمان کا انتر ہے. ایک ہوتا ہے جنت کو پا لینا، اور ایک ہوتا ہے جنت میں اللہ کے بازو اپنی جگہ پانا. پھر آپ سے ایک سوال ہے، کس نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے جنت تو چاہیے لیکن جنت میں تیری نائبر بننا چاہتی ہوں، میں تیری پڑوسن بننا چاہتی ہوں؟ کس نے دعا کی تھی؟ آسیہ بنت مزاحم امراۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے جنت تو ہونا چاہیے لیکن جنت میں بھی مجھے وہ حصہ ہونا ہے جو تیرے بالکل سائیڈ والا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے ایسی دعا؟ ایسا تھاٹ کبھی ہمارے دماغ میں آیا؟ اللہ سے بس اتنی دعا کر لو کہ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، بغیر مانگے سب کچھ دے دے. ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، بغیر مانگے اللہ سب کچھ تو دے دے. تو میں نے کیا کہا، اللہ نے کتاب لکھی، کتاب لکھ کر کیا کیا، اس کو اپنے پاس عرش سے قریب رکھ لیا، اور اس کے اندر کیا لکھا، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے. حاوی کس کو بولتے ہیں؟ اپر ہینڈ جانتے ہیں نا، پورا غلبہ. تو اللہ نے کہا کہ میرے غصے پر کس کا غلبہ ہے؟ میری رحمت کا غلبہ ہے. تو لہٰذا میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالنا چاہے، لیکن ڈالنے سے پہلے ڈرانا کہیں کو ان کو. تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اللہ کی رحمت غاوی ہے. تو اس سے مجھے اور آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم کتنے بھی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے اللہ نے کیا کہا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو، ٹھیک ہے تم نے بہت زیادہ گناہ کیا ہے لیکن توبہ کا دروازہ تو بھی کھلا ہے نا، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں اتنی وضاحت کر دی، اگر بندہ کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی پہنچ جائے تب بھی اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر شرک نہ ہو تو اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کو معاف کر سکتا ہے. تو لہٰذا ایک دو بات پتہ چل گئی، اللہ جنتیوں کے قریب کس کو کرے گا؟ جنت کو. اور جہنمیوں سے کس کو دور جہنم کو کس سے دور کرے گا؟ جہنمیوں سے. یہ وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک ڈراؤنی چیز ہے، اگر ڈراؤنی چیز دور سے نظر آئے تو ڈر تھوڑا کم لگتا ہے. اگر نزدیک مثال کے طور پر ایک سانپ ہے، سانپ کو دور سے دیکھے کیا ہوتا ہے؟ ڈر تھوڑا کم لگتا ہے. وہ سانپ پاس آ گیا تو انسان بہت زیادہ ڈر جاتا ہے. تو اللہ کیا ہے، ہماری مینٹالٹی کا حساب رکھ کر کہ انسان بڑا ڈراؤلا، اس کے اندر ڈر بہت زیادہ ہے، تو اللہ جہنم کو کیا کیا؟ جہنمیوں سے دور رکھ دیا، اور جنت کو کیا کیا؟ جنتیوں سے قریب کر دیا، تاکہ جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہو اور جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہو کہ یار اگر ہمیں بھی دنیا میں کر لیتے تو ان کی جیسے ہمیں مزہ اڑاتے تھے. ہمیں دنیا میں اچھی زندگی گزار کو ہے، اللہ کو راضی نہیں کرے، رسول کو راضی نہیں کرے، تو آج ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ جہنم تیار کر کے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. تو یہ دو آیتوں کی ہلکی سے تشریح ہو گئی. اس کے بعد آگے اللہ نے کیا کہا؟ پورا کا پورا میدان محشر لگ گیا، دو گروپ، متقی اور غاوین. اور اس سے پہلے ایک چیز، متقین تو سمجھ میں آ گیا، اللہ سے ڈرنے والے. یہ غاوین کون نا؟ غاوین بولتے بھٹکنے والوں کو، راستے سے بھٹکنے والوں کو. اور قرآن کیا ہے؟ اس بھٹکنے کے لیے بھی دو ورڈ یوز کیا قرآن، ایک ہے ضالون اور ایک ہے غاوون. دونوں میں فرق ہے، دونوں کا معنی بھٹکنا ہے لیکن یہ بھٹکنے میں فرق ہے. اللہ ضالون کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، کس کو ڈالے گا؟ غاوون کو ڈالے گا. ضالون مطلب انجانے میں بھٹک جانا. ہمیں جانا تھا بنگلور جانا تھا، ہمیں کدھر چلے گئے؟ کدری چلے گئے. ہم نہیں معلوم تھا راستہ تو ہمیں بھٹک گئے. اللہ کیا ہے اس کو معاف کر سکتا. غاون کس کو بولتے ہیں؟ معلوم راستہ، یہ بنگلور کا راستہ بول کو 1.5 اشاری کر کو کیا ہے شارٹ کٹ لیتے. گئے تو معلوم میپ، روٹ میپ اسٹریٹ دکھاتا ہے، گئے تو منزل تک پہنچ جاتے. ہمیں کیا کرتے؟ ادھر سے گئے 5 کلومیٹر بستا بھائی کہ تو شارٹ کٹ لے کو جاتے، گاڑی کہاں نہ کہاں پھنس جاتی. تو جان بوجھ کر جو بھٹکتے نا ان کو کیا بولتے؟ غاون بولتے. تو اللہ رب العالمین جو میدان محشر میں دو گروپ ڈیوائڈ کرے گا، ان میں ظالم نہیں بلکہ کون ہوں گے؟ غاون رہیں گے، اور ایک کون رہیں گے؟ متقی رہیں گے. اس کے بعد پورا کا پورا میدان محشر سج جائے گا. اب اللہ آگے کی آیت میں بول رہا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. غاوین سے مخاطب ہوتا اللہ. اے غاوی، ہم بولتے نا اے ادھر آ بول کے، اللہ بولتا اے غاوی لوگ، کہاں ہے تمہارے وہ خدا جس کو تم دنیا کے اندر میرے علاوہ پکارتے تھے؟ کیا وہ عرش تمہیں نظر آ رہے ہیں؟
کہیں میدان محشر میں دکھ رہے ہیں؟ کوئی آنسر نہیں آئے گا۔ اللہ پھر کوشچن کرے گا ہل ینصرونکم، کیا وہ آج تمہیں مجھ سے بچا پائیں گے؟ کیا وہ آج تمہاری مدد کر پائیں گے؟ پھر پورا کا پورا میدان محشر خاموش۔ پھر اللہ اور ایک کوشچن کرے گا او ینتصرون، ارے بھائی تمہاری مدد چھوڑو، کیا وہ اپنی مدد کر پائیں گے؟ آج اپنے آپ کو میرے عذاب سے بچا پائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں نہیں بچا سکتے، جو اپنے آپ کو میرے عذاب سے نہیں بچا سکتے، وہ تمہیں کیا بچا پائیں گے؟ مثال کے طور پر ہمارا پڑوسی ملک ہے، کون سا ہے؟ پاکستان، سب جانتے ہیں۔ وہاں پر ایک خبر بڑی فیمس ہے جس کا نام کیا ہے؟ پنکھے شاہ بابا۔ کبھی نام سنے؟ پنکھے شاہ بابا۔ جا کو ایک جنا پوچھا ان سے بھائی یہ پنکھے شاہ بابا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو شیخ اندر سو رہے ہیں نا، ان کی خبر پر پرندے گندگی نہ کرے اور مکھیاں کو ان کی خبر پر نہ بیٹھے، اس وجہ سے ہمیں فین فٹ کر کو ہے ان کی خبر کے اوپر۔ اللہ بولتا ہے جو اپنے آپ کو مکھیوں کی گندگی سے نہ بچا سکے، اپنے آپ کو پرندوں کی گندگی سے نہ بچے، وہ خاک تمہاری مدد کریں گے آج۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے هل ینصرونکم او ینتصرون، آج تمہاری مدد تو دور کی بات، وہ اپنی مدد تک نہیں کر پائیں گے۔ اور عبد القادر جیلانی کا بڑا فیمس واقعہ ہے اس میدان محشر کے تعلق سے، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ بڑا فیمس، حالانکہ ان کا نہیں ہے لیکن ان کے جو فالوور ہے انہوں نے گھڑ ڈالے ہیں یہاں پر۔ جب اللہ دو گروپس کو ڈیوائڈ کرتا تو بیچ میں عبد القادر جیلانی کیا ٹینٹ ڈال کے بیٹھتے کرتے، کیا کرتے؟ ٹینٹ ڈال کے بیٹھتے۔ اگر اللہ بھول چک کو عبد القادر جیلانی کے فالوور کا فیصلہ جہنم میں کر ڈالا تو سیدھا اٹھ کو آتے کہتے اللہ کیا میرے فالوور کو، میرے مرید کو جہنم میں ڈالتا ہے تو؟ تو اللہ بولتا فرشتوں کو ارے بھائی میں بھول چک کو فیصلہ کر ڈالا جہنم میں اس کا، یعنی عبد القادر جیلانی کا مرید بول کو مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن جنت میں ڈالو اسے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیسے کیسے من گھڑت واقعے عبد القادر جیلانی کے تعلق سے گھڑ دیے ہیں کہ عبد القادر جیلانی بیچ میں ٹینٹ ڈال کے بیٹھتے گئے وہاں پر، ان کو جہنم اور جنت کا فیصلہ عبد القادر جیلانی کی بنیاد پر کرتا گئے اللہ۔ اللہم احفظنا منہ۔ تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ جو بابا ہے تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ایک اور آیت دیا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا کہ اب ان کو پکڑو۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات سمجھنا، اللہ نے کہا فَكُبْكِبُوا، یہ نام ورڈ دیکھ رہے ہیں نا، فَكُبْكِبُوا، کب 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 آواز آ رہی نا، معنی کیا ہے اس کا؟ مفسرین نے کہا، اور ایک جس قرآن جیسی سچویشن رہتی ہے، سچویشن کے اکارڈنگ کیا ہے ورڈ یوز کرتا ہے، جیسے سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے نا ویسے قرآن ورڈ بھی یوز کرتا ہے۔ کب کب تم ڈر لگ رہا ہے نا، عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس وزن پر جتنے بھی صیغے آتے ہیں اس کے اندر لگاتار کسی آواز کا آنا ہے۔ مثال کے طور پر مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے نقنقۃ الضفادع، مینڈکوں کی ٹرٹراہٹ۔ جب پانی کہیں ہولڈ ہو جاتا ہے بارش آ کر تو آپ کو ایک آواز آتی ہے ٹر 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 بول کے، تو کنٹینیو کیا ہے ایک کے بعد ایک آواز کے آنے کو بولتے ہیں کب کبتن نقنقتن، اس طرح کے صیغے عربی میں لائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین یہ ورڈ یوز کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے جب میں فرشتوں کو حکم دوں گا کہ ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈالو، جب فرشتے ان کو جہنم میں ڈال رہے ہوں گے تو ان کی جو آواز ہے پھٹ پھٹ پھٹ، ایک کے اوپر جب ایک گرے گا، ایک کے اوپر جو گرنے کی آواز ہے پھٹ پھٹ، اس آواز کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین کیا ہے یہاں پر کب کبتن کا ورڈ لایا۔ یہ کب کب کی جو آواز ہے نا یہ حقیقت میں جہنم میں جہنمیوں کی گرنے کی آواز ہے۔ جب فرشتے بالوں کو پکڑ کر جب اوندے منہ گرائیں گے ایک کے اوپر جب گریں گے تو ان کی آواز ہے یہ کب کبتن۔ ورنہ اگر اللہ چاہتا تو دوسرا ورڈ بھی یوز کر سکتا تھا یہاں پر، جیسے نقن، اور ایک ہے طرح بعضهم، طرح کا ورڈ آتا ہے عربی کے اندر پھینکنے کے لیے، ایک کے اوپر ایک ڈالنے کے لیے طرح کا ورڈ آتا ہے۔ اللہ چاہتے تو بول سکتا تھا نا طرح بعضهم علی بعض، میں نے بعض کو بعض پر پھینکا۔ اللہ نے یہ ورڈ یوز نہ کر کے کب کبتن کا ورڈ لایا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ جو کنڈیشن ہوگی، جو سچویشن ہوگی، اس سچویشن کو سمجھانے کے لیے۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے نا اگر بندہ سمجھ کر پڑھ لے وہیں پر ڈر چالو ہو جائے گا اس کو۔ اسی لیے اللہ قرآن کے اندر آپ پڑھ لو، اللہ نے کہا قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ ایک مرتبہ اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیں گے نا ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ جا کے اس آیت کا ٹرانسلیٹ دیکھو گے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو، بس فرشتے پکڑ کو جہنم میں ڈالتے گئے ہوتا اچھا
ایک تو کامن چیز ہے، جب ہمیں اس کے ڈیپ میں جاتے تب معلوم ہوتا، جب عربی گرامر سب آتا تب معلوم ہوتا کہ ورڈ کیا چیز ہے. بس انسان اس ورڈ کو دیکھ کر ڈر جائے گا. تو لہٰذا اس کے بعد جب فرشتوں کو حکم دے گا جب ڈالیں گے. اور دوسری چیز فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، غاون تو سمجھ گئے بھٹکے ہوئے لوگ. اللہ نے غاون سے پہلے ایک اور ورڈ لایا ہم. یہ کون ہے؟ غاون تو سمجھ گئے، یہ ہم کون ہے نا؟ یہ ہم سے مراد یہاں پر یہ ہے، مثال کے طور پر دنیا کے اندر جو انہوں مانتے نا، یہ بابا انہوں، یہ گایا، یہ پتھراں، جس کی بھی اللہ کے علاوہ پوجا کرتے نا، اللہ نے یہ ہم سے ان کو مراد لیا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اتنے بھی لائق نہیں کہ ان کا نام لیا جائے، یہ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کا نام میں لے سکوں. تو اللہ ان کا نام ذکر نہ کر کے یہ ہم کا لفظ لا کے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد تمہارے وہ معبود ہیں جن کو تم دنیا کے اندر میرے علاوہ پوجتے تھے. اب ان کو پہلے ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ بھٹکے ہوئے لوگ تو بعد میں لاتا ہے، دوسرے نمبر پر اللہ جس کی پوجا کرتے ہیں نا ان کو پہلے ڈالتا ہے. کئی کو مثال کے طور پر ایک پالیٹکس لیڈر ہے، اس کا ایک چمچہ ہے، اس کا ایک فالوور. اگر اس کا چمچہ کوئی غلطی کرے تو پولیس پکڑ کو لکھ جاتی ہے اس کو. بڑا بنداس ہو کے جاتا، میں گیا تو بھی میرے پیچھے میرا لیڈر ہے، انہیں مجھے نکال لیتا. میں ایسا جاتا ہوں، انہیں مجھے ایسا نکالنے کا تھا بیل کے اوپر. اگر لیڈر کچھ پہلے ڈال لیتا کوئی امید باقی نہیں رہتی. اللہ نے یہاں پر ہم کا ورڈ لا کر یہ بیان کر دیا کہ جس کو تم دنیا کے اندر سمجھتے تھے نا یہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، سب سے پہلے میں ڈالتا ہوں ان کو. جب یہ سارے لوگ جہنم کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے ارے ہمارے بابا چلے گئے، ہمارے پیر چلے گئے، ہمارے مرشد چلے گئے، تو ہماری کیا بساط. جب اللہ ان کچھ نہیں بخشا تو ہم نہ کہاں سے بخش سکتا. اس کے بعد کیا کیا اللہ سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال ڈالتا. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. سمجھ گئے ہم لانے کی وجہ؟ پہلے معبود کو ڈالیں گے، اس کے بعد ان کے فالوور کو، پہلے آئیڈیل کو ڈالیں گے، اس کے بعد جو ان کو فالو کرتے ہیں نا ان کو ڈالیں گے. اب اس کے بعد یہ دو نہیں جاتے جہنم میں، اور ایک جماعت ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. یہ کون؟ جنود ابلیس، ابلیس کا لشکر، ابلیس کی آرمی. اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ابلیس اکیلا نہیں ہے، اس کی پوری فوج ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ وہ جنود ابلیس، ابلیس کے لشکر کو بھی ہم ڈالیں گے. اور دوسری چیز یہاں پر غور کرنے کی ہے، اللہ نے یہاں پر ابلیس کا نام ذکر کیا ہے، شیطان نہیں کہا. اللہ نے یہاں کیا کہا؟ ابلیس کہا ہے. اس کا ابلیس یہ کس سے؟ بلس سے نکلا ہے. بلس کہتے ہیں ایک سینسیٹیو چیز کو. تو اس کا جو اٹیک کرنے کا جو ہتھیار ہے، اس کا جو ویپن ہے، یہ تلواراں، کلاڑیاں، بندوقیں نہیں ہے. اس کا ہتھیار بڑا سینسیٹیو ہے. سامنے والے کی مینٹالٹی کو پڑھتا ہے، مائنڈ سیٹ کو، انہیں کون سی چیز سے بھٹک سکتا. ہر انسان کیا ہے؟ ایک چیز سے نہیں بھٹک سکتا انہیں. تو شیطان کیا ہے؟ سامنے والے کو دیکھتا، اچھا اسکین کرتا اس کو، میں کون سا وار اس کے اوپر کرنا، اس کا کیا ہے کمزور پوائنٹ کون سا ہے، ویکنس کیا ہے اس کی، اس کے اوپر کیا ہے شیطان اٹیک کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کیا یہاں پر شیطان ذکر نہ کر کے اس کا نام لایا ہے ابلیس. تو اللہ کیا کرے گا؟ ہم کو ڈالے گا، معبودان کو، اس کے بعد ان کے فالوور کو. اس کے بعد جو اصل ریزن بنے، شیطان نہیں بھٹکاتا تھا، انہوں کہاں سے بھٹکتے تھے. تو اللہ کیا کرے؟ تو ریزن بنے، تو بھی جا جہنم کے اندر. اب تینوں جہنم میں چلے گئے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ. اب لڑنا شروع کرتے ہیں وہاں پر. یختصمون بولتے ہیں اپنی ذمہ داری سامنے والے کے اوپر ڈال ڈالنا. بھائی میں نہیں، تو کرا سو. انہیں سامنے بھائی تو نہیں، میں کرا سو، لڑ لیتے نہیں. اس کو بولتے ہیں یختصمون. عربی کے اندر اختصمہ کا معنی اپنی ذمہ داری سامنے والے کے اوپر ڈال ڈالنا. تو جہنم میں کیا کرتے پورے کے پورے؟ قالوا وهم فيها يختصمون. لڑکو جب تھک جاتے تو کیا کرتے؟ اپنی غلطی مان لیتے. تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین. واقعی ہم لوگ کیا ہے دنیا کے اندر بڑی گمراہی میں تھے. کیا تھے؟ بڑی گمراہی میں تھے. جب حقیقت کب ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ جب تکلیف انسان کو لگتی. جب تک اسے ٹھوکر نہیں لگتی اس وقت اس کے دماغ میں کیا بھی گھستا نہیں. تمہیں 1000 بار سمجھا لو اسے کتے کی تم ٹیڑھی، لیکن جب اسے ٹھوکر لگتی تب جا کو اس کی عقل ٹھکانے آتی.
تو کیا ہے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لڑ لیتے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اور پھر حقیقت کو ایکسیپٹ کر لیتے کہ اللہ کی قسم ہم کیا ہے دنیا میں کھلی گمراہی میں تھے۔ اس کے بعد سینٹر میں کون ہے سینٹر میں؟ غاون، فالوور ہے، ادھر ان کے خدا، ادھر شیطان۔ اب سینٹر میں کون ہے؟ غاون۔ اب دیکھو یہاں پر ان کا کھیل، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، ادھر دکھاتے ان کو ہمیں اللہ کے برابر کر رہے تھے۔ سوا یسوی مانے کیا؟ برابر کرنا۔ اذ نسویکم برب العالمین، ان کو ہمیں اللہ کے برابر کرتے تھے۔ اللہ مشکل کشا تھا، تکلیفوں کو دور کرنے والا اللہ تھا، لیکن ہمیں ان کو سمجھتے تھے۔ بچے دینے والا اللہ تھا، لیکن ہمیں ان کو بچے دینے والا سمجھتے تھے۔ مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ تھا، ہمیں کیا ہے ان کو سمجھتے تھے مصیبتوں کو دور کرنے والا۔ اس کے بعد ان کو ملامت کرتے، اذ نسویکم برب العالمین۔ اس کے بعد آگے دیکھو، وما اضلنا الا المجرمون، اب ادھر ہاتھ دکھاتے انہوں نہیں رہتے تو ہمیں بھٹکتے نہیں تھے۔ اضل مانے کیا؟ بھٹکنا۔ وما اضلنا الا المجرمون، اگر انہوں نہیں رہتے تو ہمیں ان کی عبادت کرتے نہیں تھے۔ انہوں آ کو ہم نہ بھٹکے، ہمیں جا کو ان کو خدا مان لیے۔ جب شیطان کیا کرتا معلوم؟ اپنی پوری ذمہ داری سامنے والے کے اوپر ڈالتا۔ بھائی تجھے اللہ عقل دیا تھا نا، کیا کرے عقل کا تو؟ سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 22 اللہ نے اس کی ساری گفتگو کا تذکرہ کیا ہے۔ جب تمہیں آپس میں لڑ لے تو شیطان کیا بولتا تم نے؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 32، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، جب اللہ میدان محشر لگاتا، جب فیصلہ ہو جاتا تو اس کے بعد کیا بولتا شیطان آپ کو؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، تمہارا رب جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا۔ ووعدتکم، اور اس کے بعد شیطان بولتا ووعدتکم فاخلفتکم، میں جو تم سے وعدہ کیا میں اپنے وعدے پر برقرار نہیں رہا، میں خلاف ورزی کر ڈالا۔ اور آگے بولتا رہو، وما کان لی علیکم من سلطان، بھائی تمہاری عقل کہاں گئی تھی؟ میں کیا تمہارے اوپر زور ڈالا کیا؟ آپ کو اس کی عبادت کرو کر کو بولا کیا؟ میرا قصور کیا تھا؟ الا ان دعوتکم، بس میں تم نے بلایا وتا چاہے۔ تمہیں کہیں کو 90 فقیر ایسر کہا گئے؟ 90 فقیر کو بھیک کی جلدی کہتے ہیں۔ جو انٹرنیشنل رہتا اسے معلوم ٹائم کون سا کرنے کا، کون سے ٹائم کو گئے تو کتنا کلیکشن ہوتا کرنے کا معلوم۔ جو 90 فقیر رہتا اسے کیا معلوم؟ تو جیسے آپ کو میں تم نہ بولا تمہیں کیا کر ڈالے؟ سیدھا آپ کو مان لیے، غلطی میری کیا؟ تم نے اللہ عقل دیا تھا، سب کو دیا، تمہیں کہیں کو نہیں ایکسیپٹ کرے۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت نکو کرو، تو ریزن بولا بول کو میرے سامنے حق کو نکو کرو، اب کیا بھی کر سکتے نہیں۔ پانی سر سے آگے بڑھ گیا تو بچنے کا کوئی چانس رہتا نہیں۔ اور آگے شیطان نے کیا بولتا؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد کر سکتا ہوں اللہ سے، نہ میں تمہاری ریکویسٹ کر سکتا ہوں اللہ سے، نہ تمہیں میری ریکویسٹ کر سکتے۔ اب کون بھی کس کے بھی کام نہیں آتا۔ اور آگے بولتا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں کھلا تم نہ ریجیکٹ کرتا ہوں تمہیں آ کو میری پوجا کرے، میرے ساتھ شرک کرے، مجھے اللہ کے برابر کرے، میری کیا غلطی ہے؟ میں تو اللہ سے وعدہ کر کو آیا تھا۔ کیا وعدہ کرا تھا شیطان؟ کیا وعدہ کرا تھا؟ میں تمہیں بھٹکاؤں گا کہاں سے؟ ثم لأغوینکم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، سامنے سے بھٹکاتا ہوں، پیچھے سے بھٹکاتا ہوں، لیفٹ سے رائٹ سے لیفٹ سے، ہر جانب سے میں بھٹکاتا ہوں۔ میں اللہ سے وعدہ کر کو آیا، میرا کام ہی یہ تھا دنیا میں، اور میں اللہ کو یہ بولا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تیرے شکر ادا کرنے والے بندے کیا ہے؟ بہت کم رہتے۔ میں تو اللہ سے وعدہ کر کو آیا تھا، میرا کام ہی یہ تھا۔ اللہ تم نے عقل بھی دیا تھا نا، کہیں کو یوز نہیں کرے۔ اللہ ایک اور جگہ بولتا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو تمہارے پارٹ آف دا باڈی ہے نا، سمع مانے آنکھ، بصر مانے سمع مانے کان، بصر مانے آنکھ، فؤاد مانے دل، اور اس میں عقل بھی آتی ہے۔ میں نے تمہیں دل دیا تھا، عقل دی تھی، آنکھ دی تھی، کان دی تھی۔ اگر کان سے حق سن لیتے تو یہ نوبت نہیں آتی تھی، اگر اپنی آنکھوں سے حق پڑھ لیتے تو یہ نوبت نہیں آتی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم نے ان چیزوں کا غلط استعمال کیا جس کی وجہ سے آج تم جہنم میں جل رہے ہو۔ تو شیطان کیا کرتا؟ اپنی پوری ذمہ داری اٹھا کر سامنے والے کے اوپر ڈالتا کہ اللہ تجھے سب کچھ دیا تھا اور میرا زور بھی نہیں تھا۔ سلطان کس کو بولتے معلوم؟ سلطان ایکچولی بادشاہ کا نام ہے۔ بادشاہ کا جو زور کس کے اوپر رہتا؟ اپنی رعایا کے اوپر۔ پورا کیا ہے؟ پوری اتھارٹی بادشاہ کے پاس رہتی ہے۔ تو شیطان کیا بولتا ہے؟ میرے پاس اتھارٹی بھی نہیں تھی،
میرے پاس کیا تھی؟ اتھارٹی بھی نہیں تھی، بس میں تم نہ بلایا تمہیں آ گئے، اب تمہارا تمہیں بھگت لو۔ وما اضلنا الا المجرمون، اب اس کے بعد لڑائیں بند ہو جاتی ہیں کہ فما لنا من شافعین۔ اب اللہ بولتا ہے یہاں پر کوئی سفارشی نہیں۔ دنیا کی عدالت میں چلے جاؤ، کورٹ کے باہر 1000 لائر آپ کو مل جاتے، وکیل کیا ہے ہزاروں میں مل جاتے، اور اپنا اپنا ریٹ بھی رہتا، انہیں 50,000، انہیں 1 لاکھ، انہیں 2 لاکھ۔ کیس جیتنا ہے سب سے بڑے لائر کو اپوائنٹ کر لو۔ تو اللہ کیا بولتا؟ فما لنا من شافعین، میری ایک ایسی عدالت ہے یہاں پر کوئی لائر تمہیں نہیں ملتا۔ شافع بولتے لائر کو، کوئی سفارشی تمہیں میرے حساب سے یہاں بچا نہیں سکتا۔ چلو سفارشی چھوڑو، اللہ آگے بولتا ولا صدیق حمیم، صدیق مانے دوست، فرینڈ۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہر دوست دوستی کے لائق نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا؟ ہر دوست خوشی میں تو سب ساتھ رہتے ہیں، ذرا سچویشن بگڑیں دے بھائی تو کون کی میں کون کی، ہے نہیں بات سمجھ میں؟ تو اللہ کیا بول رہا؟ ولا صدیق حمیم، حمیم بولتے سچے دوست کو جو خوشی اور غمی دونوں میں ساتھ رہتا، اور یہ ایک ہی رہتا ہے نا۔ تو اللہ کا یہاں پر سملر یوز کیا، صدیق، اس کا پلورل ہے اصدقاء۔ اللہ یہاں پر سنگل سملر یوز کر کے بیان کیا کہ یہاں پر میرے عذاب سے بچانے کے لیے تمہارا جگری دوست بھی نہیں آئے گا۔ ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین۔ جب عدالت لگ گئی، سب کچھ ہو گیا، اب اللہ سے ریکویسٹ کے علاوہ کیا بھی رہتا نہیں ہوگا، پورے ہتھیار انہوں استعمال کر لیا۔ اب اللہ سے ریکویسٹ کرنے کے علاوہ کیا بھی نہیں۔ تو اب کیا کرتے؟ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اے اللہ ذرہ خود کے واسطے زمین میں بھیج ڈال، ہمیں نیک بن کو آتے۔ تو اللہ کیا بولتا؟ 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی تجھے دیا تھا، تب بھی کیا بھی نہیں کر سکا، تو 5 منٹ میں کیا کر لیتا تو؟ کیا بولتا اللہ؟ اتنی لائف میں تجھے دیا تھا، اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں کر سکے، 5 منٹ میں کیا کر لیتا تو؟ اس کے بعد بولتا کوئی مہلت وہاں پر ملنے والی نہیں ہے۔ اور جو توحید اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے نا، فری میں دے دیے، کوئی پیسے لگے کہ ہم نا توحید پہ آنے کی؟ تو اللہ کیا ہے، یہ توحید کی نعمت مجھے اور آپ کو فری میں دے دیا ہے۔ کل میدان محشر میں اسی توحید کے لیے ہم لوگ لڑیں گے، ترسیں گے۔ اللہ تیسرے پارے کے آخری صفحے میں آخری آیت میں کہہ رہا ہے ملء الارض ذہبا، اگر تم پوری زمین بھر سونا بھی دے دو اس توحید کو خریدنے کے لیے، تب بھی جا کر میں تمہیں کیا ہے توحید دینے والا نہیں ہوں۔ آج وہی توحید کی نعمت اللہ کیا ہے مجھے اور آپ کو فری میں دے دیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جب تک دنیا میں رہنا ہے اسلام کو فالو کرتے ہوئے رہنا ہے، قرآن کو فالو کرتے ہوئے رہنا ہے، حدیث کو فالو کرتے ہوئے رہنا ہے، اور اللہ سے ہمیشہ ایک دعا کرنا۔ کون سی دعا؟ سٹارٹنگ میں نے بتائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہ تو ہم نے اہل حدیث بنا ڈالا، اس سے پہلے ہمیں بگڑ کو تھے، ہدایت کو لا لیا، یہ ہدایت پہ آنے کے بعد کیا ہے گمراہی پر ہمیں مت دوڑا، گمراہی کے راستے پر چلنے والا مت بنا۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مجھے اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو دعا اللہ نے ذکر کیا نا، اس سے پہلے ایک بڑی بہترین آیت اللہ نے بیان کیا ہے، اسی میں میرا اور آپ کا ایگزام ہے۔ اللہ نے کہا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، جو قرآن کی آیتیں میں نازل کر کے ہو نا، اس کے اندر کچھ آیتیں ہیں محکم، محکم بولتے آرڈر کو، جو مثال کے طور پر ہمیں ایک آرڈر دیا پانی لاؤ تو سمجھ میں آ گیا سامنے والے کو، تو محکم کس کو بولتے؟ سامنے والے کو بات اچھی طرح انڈرسٹینڈ ہو جانا۔ اور متشابہ کس کو بولتے؟ کون سا صحیح کی کون سا غلط کی نہیں معلوم۔ تو اللہ کیا بول رہا ہے میں قرآن میں محکم اور متشابہ دونوں بھی ذکر کر کو ہوں۔ اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ، تمہیں محکم کو فالو کرتی ہے، متشابہات کے اندر اپنا دماغ لڑا کو گمراہ ہو جاتے گی۔ آج کتنے ایسے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے قرآن کی آیتوں میں کیا اپنا دماغ لڑایا، قرآن حدیث کو چھوڑ کر اپنے عقل کو انہوں نے ترجیح دی، تو اللہ کیا کر دیا ان کو گمراہ کر دیا۔ تو اس آیت کے بعد اسی کے کانٹیکسٹ میں اللہ نے کیا اس آیت کو بیان کیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد دوبارہ گمراہی کا راستہ ہمیں مت دکھا۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا کرنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو کدھر پھیر، تیرے دین کے اندر، تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ تو یہ جو رات مجھے اور آپ کو اللہ نے دی ہے، اس رات کے اندر ہو سکتا ہے کہ آج بھی شب قدر ہو، یا ہو سکتا ہے گزر گئی ہو۔ اگر میں اور آپ زندگی میں شب قدر پا لیے تو کتنا ثواب اللہ دے گا مجھے اور آپ کو؟ کتنا ثواب؟
1000 مہینوں کا، اگر اس کو ایئر میں کنورٹ کرے تو 4 سال 4 ایئرس، کیا ایسا بول رہے گا؟ 1000 مہینوں کو اگر ایئر میں کیا کنورٹ کریں گے، سال میں کنورٹ کریں گے تو 83 ایئرس 4 منتھس، 80 پر 3 سال 4 مہینے۔ اگر ایک رات مجھے اور آپ کو مل گئی تو اللہ کتنا ثواب دے گا؟ 80 پر 4 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب اللہ مجھے اور آپ کو دینے والا ہے۔ تو لہٰذا جو رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آیا ہے، اس کو مجھے اور آپ کو غنیمت جاننا ہے، اپنی مغفرت اس کے اندر مجھے اور آپ کو کروا لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، یہ جو رمضان ہماری زندگی کے اندر آیا ہے، اے اللہ اس کے اندر ہم نے جو بھی اچھے کام کیے ہیں، جو بھی نیکیاں، جو بھی خیر کے کام اللہ ہمیں کیے ہیں، اس کو قبول کر لے۔ اے اللہ جو بھی بیہودہ باتیں، غلط سلط کام اللہ ہم سے ہوئے ہیں، اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام والا بنا کر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہم تجھ سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔